طلاق کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایلا سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لعان سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، ارتداد سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طلاق دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح ختم کرنے کا طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں طلاق کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح ختم کرنے کے طلاق کے علاوہ بھی اور بہت سے طریقے ہیں اور ان کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قرآن اور سنت اور فقہ کی روشنی میں اسی پر بات کریں گے۔ طلاق کے علاوہ نکاح ختم ہونے کا ایک طریقہ ہے موت، یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنی فوت شدہ بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی سگی سالی سے نکاح کر سکتا ہے۔ ایسے ہی عورت بھی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزار کر دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ حالانکہ یہ عمل بیوی یا شوہر کی زندگی میں کرنا جائز نہیں ہے۔ بیوی اگر زندہ ہے تو سالی سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے شوہر اگر زندہ ہے تو بیوی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ عورتیں، وہ بیویاں انتظار کریں گی 4 مہینے 10 دن، یعنی عدت کریں گی 4 مہینے 10 دن کی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب ان کی عدت پوری ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس چیز میں جو وہ کریں اپنے بارے میں دستور کے مطابق، یعنی جب عدت پوری ہو جائے تو عدت پوری ہونے کے بعد وہ نکاح کرنا چاہیں کسی اور مرد سے تو وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد عدت گزار کر عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شوہر کے لیے اپنی مردہ بیوی کو غسل دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے انتقال کے بعد وہ اجنبیہ ہو گئی ہے، اس کا نکاح نہیں رہا ہے۔ نکاح ٹوٹنے کا دوسرا سبب ہے خلا۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے عاجز ہو جائے، پریشان ہو جائے یا کسی اور وجہ سے وہ نکاح فسخ کرنا چاہے تو بیوی اپنی رضامندی سے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر یا مہر معاف کرنے کا آفر دے کر نکاح فسخ کرنے کی درخواست کر سکتی ہے۔ میاں بیوی باہمی رضامندی سے اس پر متفق ہو جائیں اور اس معاوضے کے بدلے شوہر بیوی کو اپنی زوجیت سے آزاد کر دے تو اس طرح خلا ہو جاتا ہے، اور شوہر کے خلا دیتے ہی بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے اس سلسلے میں جو وہ آپس میں بدلہ دے کر کے کریں، یعنی وہ جو ہے کوئی معاوضہ دے کر کے یا کچھ اور بدل دے کر کے نکاح فسخ کرا سکتی ہے عورت۔ اور احادیث شریفہ میں بھی خلے کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو خلا کے بدلے باغ واپس کرنے پر علیحدگی کی اجازت دے دی تھی۔ طلاق کے علاوہ نکاح فسخ کرنے کا ایک تیسرا طریقہ ہے ایلا۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ شوہر یہ قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے 4 مہینے تک قریب نہیں جاؤں گا، یعنی 4 مہینے تک اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، صحبت نہیں کروں گا۔ اگر اس نے اس قسم کو پورا کر لیا، یعنی 4 مہینے گزر گئے اور اس نے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی، اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا تو ایلا ہو جائے گا، یعنی اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی، ایلا ہو جائے گا۔ اور اگر قسم پوری نہیں کر سکا، یعنی 4 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی سے صحبت کر لی، اس کے قریب چلا گیا تو قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا، قسم توڑنے کا کفارہ لازم ہوگا۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں 4 مہینے کا انتظار کرنا ہے، تو اس میں 4 مہینے کی قسم کھائی جاتی ہے۔ طلاق کے علاوہ نکاح فسخ کرنے کا ایک چوتھا طریقہ ہے لعان۔ لعان یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے پاس اتنے معتبر شرعی گواہ نہیں ہیں جس سے وہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ اس نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس صورت میں لعان کا حکم ہے۔ اور لعان اس طریقے سے ہوتا ہے کہ شوہر 5 مرتبہ قسم کھائے گا اور یہ کہے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اپنے دعوے میں سچا ہوں، اور اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اس طریقے سے 5 مرتبہ کہے گا۔ اس میں چونکہ شرعی گواہ مکمل نہیں ہوتے بلکہ صرف شوہر کی طرف سے دعویٰ ہوتا ہے، اس لیے بیوی پر
زنا کی حد تو جاری نہیں ہو سکتی، لیکن شوہر کی تہمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو حد زنا سے بچانے کے لیے بیوی پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ بھی 5 قسمیں کھائے، اور قسم میں وہ بھی یہی کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی قسم کھانے سے انکار کر دے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ شوہر اگر قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، تہمت والی حد جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر بیوی قسم کھانے سے انکار کر دے تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، یعنی اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اور اگر دونوں ہی قسم کھا لیتے ہیں تو پھر آپس میں میاں بیوی کا تعلق حرام ہو جائے گا، ازدواجی رشتہ حرام ہو جائے گا، اور اس کے بعد یا تو شوہر بیوی کو طلاق دے دے یا جو ہے پھر قاضی دونوں کے درمیان تفریق کر دے۔ تو اس طریقے سے لعان ہوتا ہے، اس سے بھی جو ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق کے علاوہ نکاح فسخ کرنے کا 5واں طریقہ ہے شوہر کا غائب ہونا، یعنی کسی عورت کا شوہر غائب لاپتہ ہو گیا اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اب یہ عورت کیا کرے؟ کیا وہ ایسے ہی بغیر شوہر کے زندگی گزار دے یا کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنے کی اس کو اجازت ہے؟ تو ایسی صورت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اگر مطلوبہ شرائط پائی جائیں تو قاضی 4 سال کے انتظار کے بعد بیوی کو غائب شوہر کے نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ 4 سال کے بعد بیوی کو جو ہے آزاد کر دے قاضی، اور پھر یہ عورت جو ہے دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق کے علاوہ نکاح ختم کرنے کا 6واں طریقہ ہے ارتداد، یعنی دین اسلام سے پھر جانا، یعنی میاں بیوی میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام چھوڑ دے اور مرتد ہو جائے نعوذ باللہ، تو دونوں کا نکاح ختم ہو کر دونوں میں علیحدگی واقع ہو جائے گی، اور اس طریقے سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق کے علاوہ نکاح ختم کرنے کا 7واں طریقہ ہے رضاعت کا علم ہو جانا، یعنی میاں بیوی کے نکاح کے بعد اگر معتبر گواہوں کی گواہی سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں، یعنی دونوں نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو یہ دونوں بھائی بہن بن گئے، تو قاضی جو ہے دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا اور اس کے ذریعے سے نکاح ختم ہو جائے گا دونوں کا۔ طلاق کے علاوہ نکاح فسخ کرنے کا 8واں طریقہ ہے فسخ نکاح۔ فسخ نکاح ایسے عمل کو کہتے ہیں جس میں کسی شرعی وجہ سے کوئی قاضی یا کوئی عدالت یا کوئی مجاز شرعی نکاح ختم کر دیتا ہے کسی وجہ سے، اور یہ طلاق اور خلا کے علاوہ صورت ہوتی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی جو ہے شوہر نامرد ہوتا ہے، عنین ہوتا ہے، تو اس میں اگر مطلوبہ شرائط پائی جائے تو مطلوبہ شرائط پائی جانے کی صورت میں نکاح فسخ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر ظالم ہے، نان و نفقہ نہیں دیتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس صورت میں بھی بعض مرتبہ نکاح فسخ کر دیا جاتا ہے۔ تو فسخ نکاح کی بھی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔